السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں نائمہ پھر حاضر ہوں لے کے پروگرام سیریز ایپیسوڈ 6 حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارک کے واقعات کے جو ہیں ہم اس میں ذکر کرتے ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم لوگ کو ایمان کی روشنی عطا کی، جس سے ہم جو ہیں حضور اللہ کے بزرگ دیدہ رسول اور انبیاء کرام اور بزرگوں کی سیرت کا جو ہے ذکر کرتے رہتے ہیں جب جب موقع آتا ہے۔ اور ہم لوگ اس پروگرام میں ذکر ولیوں کے جو ہیں اعلیٰ مقام ہیں جن کا ولیوں میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا۔ تو میں بھی خوش قسمت ہوں اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ بھی بہت خوش قسمت ہے، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے یہ شرف عطا کیا کہ ہم لوگ ان کے محفل کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارک سے، آج ان کے اخلاق کا اور خدمت خلقہ کا۔ آج اس دو موضوع پہ بات کریں گے، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے پہلو کا اور ان کے واقعات ذکر کریں گے۔ تو بنے رہیے گا میرے چینل ہینڈ میڈ ہیون بائی زینہ کے ساتھ، اور پلیز جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا فٹافٹ پہلے سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حیات کے دو عظیم پہلو خدمت خلق اور جو ہے اخلاق و نصیحت، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو خدمت خلق پہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو حیات تھی اس میں جو ہے آپ کا مبارک حیات تھی، اس میں آپ نے جو ہے غریبوں کی بہت ہی زیادہ مدد کی۔ آپ کے پاس دور دور سے لوگ آتے تھے تو وہ روحانیت کا فیض لیتے تھے، دین کا فیض لیتے تھے، فیضان آپ کے جو اٹھانے، لیکن آپ ان کے لوگوں کے لیے دسترخوان بھی لگاتے تھے۔ اتنا بڑا اتنے لوگوں کے لیے دسترخوان وسیع کر دیتے تھے آپ کہ، اور آپ فرماتے تھے، آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا دیا تحفہ ہے، اس کو لوگوں میں تقسیم کرو، مطلب کھانے کو جو ہے لوگوں میں تقسیم کرو، اور آپ دسترخوان وسیع کر دیتے تھے، مطلب پھیلا دیتے تھے لوگوں کے لیے دسترخوان، اور لوگ سیراب ہو کے کھانا وہاں پہ کھاتے تھے بغداد شریف میں۔ تو آپ کے در سے جو ہے کوئی بھوکا واپس نہیں جاتا تھا، آپ غریبوں، مظلوموں اور یتیموں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، آپ ہر ایک کی مدد کرتے تھے، اور بہت زیادہ آپ کی جو ہے آپ کا جلال اور آپ کی بزرگی، آپ کی جو دین کے لیے آپ کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دنیاوی ہے، لیکن یہ دین میں بھی ہے، لیکن لوگوں کو کھانا کھلانا، ویسے ہر مذہب میں ہے یہ کہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں اللہ پاک کے اس میں ثواب بھی ڈالے ہوئے ہیں کہ کھانا کھلانے کا بھی ثواب ہے، ہر چیز پہ دعا ہے، ثواب ہے۔ ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ ثواب ملتا ہے کھلانے والے کو، تو جو ہے جو کھلاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی فرمایا کہ یہ اللہ کا دیا تحفہ ہے اور اسے تقسیم کرو، یہ کسی ایک کے لیے نہیں، یہ غریبوں بھوکے لوگوں میں تقسیم، اور مدد کرو سب کی، کوئی مطلب خالی ہاتھ نہ جائے، آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا عظیم بزرگ ہیں، اولیاء کرام ہیں کہ آج مطلب سب لوگ آپ کا جو ہے آپ کا نام جو ہے اتنا اللہ پاک نے اونچا مقام دیا ہے کہ آپ کے مریدوں کی، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد آج بھی دنیا بھر میں بہت زیادہ، اور انشاءاللہ قیامت تک آپ پہ جو ہے آپ کے چاہنے والے جو ہیں حیات رہیں کہ قادری جو ہیں، اور جو لوگ آپ کا غوث وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ محفلیں سجاتے ہیں، اللہ پاک سے یہی دعا ہے قیامت تک آباد رہیں۔ سبحان اللہ، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہم لوگ جب تک جیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفلیں کرتے رہیں اور ان کی مبارک سیرت کا بیان کرتے رہیں۔ تو اللہ پاک سے تو یہی دعا ہے، اور اللہ پاک ہم لوگ کو ایسی حیات دے کہ اولیاء کرام کی محبت میں رہیں اور انہی کے جو ہے نقش قدم پہ چلیں۔ فرماتے کہ جو کوئی بندہ اللہ کے کسی دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس بھوکا ہے تو آپ اسے کھانا کھلا دیں، کوئی مدد کے لیے آپ اس کی مدد کر دیں، کیونکہ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے دیا تحفہ ہے آپ، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے تو آپ ہی کے اللہ پاک اور بڑھائے گا۔ تو اس لیے جو ہے خدمت کرنے میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کبھی پیچھے نہ رہیں، اور ہمیشہ یہ خوش قسمتی سمجھیں کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے، کوئی بھوکا آیا، کوئی غریب آیا، کوئی
فقیر آئے تو یہ نہیں کہ میں دے رہا ہوں، یہ نہیں، اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ دے رہے ہیں اس کو، آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی ہی دی ہوئی چیزیں اور ہمیں اللہ ہی کے بندے کو لوٹانا ہے، اس کا تھا آپ کے پاس امانت تبھی تو اس کے پاس جا رہا ہے، اسی کی چیز آپ کے پاس امانت تھی تبھی تو اس کے پاس جا رہی ہے، تو کبھی یہ غرور نہ لیں کہ میں دے رہا ہوں، اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے ہم کو دیا، ہمیں دینا ہے۔ تقسیم غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے جو کسی بندے کی مدد کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں بہت مہمان نواز بھی تھے، آپ بہت مہمان نوازی بھی کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو کوئی آتا ہے، ایسے روحانیت کے لیے لوگ آتے تھے، بغداد میں آپ کے مریدین بھی تھے، بہت سے لوگ آتے تھے آپ کے پاس، تو آپ جو ہیں فوراً ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، دسترخوان لگواتے تھے، اور آپ فرماتے تھے مہمان اللہ کی رحمت ہے، بے شک آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اور آپ نے جو ہے بالکل جو ہے اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کے اخلاق، آپ کی جو دیکھ کے آپ کا جلال اور آپ کی تعلیم سے دنیا بھر میں آپ کی محبت کرنے والے اتنے بڑھ گئے، اتنی تعداد ہو گئی کہ بہت زیادہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان مبارک اتنی زیادہ ہے کہ بیاں کرنا مشکل ہے، کہ بیاں نہیں کر سکتے، ان کی شان اتنی اعلیٰ ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے، جب وہ آتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں لے کے آتا ہے، تو اس لیے آپ بہت مہمان نوازی خود بھی کرتے تھے اور لوگوں کو بھی تعلیم دیتے تھے کہ مہمان نوازی کرو۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو حیات تھی اور ان کو جو کیا ناپسند، ان کو حرص کی لالچ ہے، ان کو یہ ناپسند تھا، دنیا کی محبت اور حرص سے آپ پاک تھے، آپ کو یہ پسند نہیں تھا، اور آپ فرماتے تھے دنیا سے دور رہو، دنیا کے مال سے جو ہے اسے تقسیم کر دو، نہیں تو وہ مال جو ہے تم کو اللہ سے دور کر دے گا۔ آپ فرماتے تھے کہ مال کی محبت نہ رکھو، دنیا میں جو ہے مال کمایا اس کی محبت نہ رکھو، کیونکہ جو مال کو ضرورت کے حساب سے لو کہ ضرورت ہے زندگی جینے، لیکن اس کو بالکل محبت کے اس سے نہ لو، کیونکہ مال جو ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت جو ہے خدا سے دور کر دیتی ہے، خدا کی عبادت سے دور کر دیتی ہے، خدا کی بندگی سے دور کر دیتی ہے۔ بے شک غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اگر دنیا کا مال تمہارے پاس ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مطلب اسے خرچ کرتے جاؤ، جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اتنا تمہارا مال بھی بڑھے گا، اور تمہیں جو ہے محبت بھی، مال کی محبت بھی دور ہوگی، اور اللہ سے محبت بھی زیادہ بڑھے گی، اور عبادت میں دلچسپی بھی رہے گی۔ لوگوں سے محبت اور ان کی خدمت آپ کے لیے عبادت تھی، آپ لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی خدمت فوراً مطلب لوگوں کے کام آ جاتے تھے آپ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اسی وجہ سے ان کے اخلاق اور ان کی یہ جو عادتیں تھیں، پیاری پیاری عادتیں تھیں، تو ان کے وجہ سے ان کی جو عاشقوں کی تعداد ہے دنیا بھر میں جو ہے بہت ہی زیادہ تعداد میں، آج بھی تعداد میں آپ دیکھیں تو آج بھی تعداد میں بہت سی جگہ آپ کو دیکھنے مل جائے گا کہ حد سے زیادہ جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مانا جاتا ہے، ان کی 11ویں شریف کا فاتحہ کیا جاتا ہے، 11ویں منائی جاتی ہے۔ اللہ کا ہم لوگ کو بھی یہی سعادت ہے کہ ہم لوگ ہر سال مناتے رہیں اور جب تک جی ہیں مناتے رہیں۔ بے شک غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو تقویٰ، حیا اور اللہ سے خوف کی جو ہے نصیحت فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مومن وہ ہے جو گناہ سے بچے اور اللہ سے خوف کرے اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ رہے، حیا کرے، مطلب آپ کے اخلاق اور روشنی سے لوگوں کے دل پگھل جاتے تھے۔ ایک مجلس میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، دنیا تمہاری جو ہے ضرورت ہے، اسے دنیا کی طرح لو، اور تمہاری جو آخرت ہے وہ آخرت جو ہے وہ تمہاری منزل ہے، مطلب آخرت تمہاری منزل، اپنی آخرت کو اچھا کرو، دنیا کو ضرورت کے حساب سے لو، لیکن آخرت کے لیے اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ کی محبت دل میں رکھو، جس سے تمہاری آخرت جو ہے نیک کاروں میں ہو جائے، تمہاری آخرت گناہ گاروں میں نہ ہو، آخرت نیک کاروں میں مومن کی طرح ہو جائے اور آخرت اچھی ہو جائے، اور جو ہے ضرورت ہے، آخرت تمہاری منزل ہے۔ اور بے شک دنیا ہم لوگوں کے لیے صرف ایک ضرورت ہے، صرف ایک رہنا، سمجھے ایک کرائے کا مکان ہے، کہ کبھی بھی ہم لوگوں کو چھوڑنا ہم لوگ کو پتہ نہیں، کرائے کے مکان کی طرح ہے دنیا میں صرف ہم آئے ہیں تو بس ہمیں تھوڑے دن کے لیے رہنا ہے یہاں پہ، اور جتنا ہم لوگ اپنے آخری منزل کے لیے
سفر کے لیے سامان طے کریں گے اتنا ہی ہماری جو منزل ہوگی وہ آسان ہوگی، اور جو منزل کے بعد ہم لوگ کو ملے گی وہ بہت ہی دنیا سے بہت بہتر ہوگی ہمیشہ کے ہمیشہ۔ اس مجلس میں جب آپ نے یہ تقریر کی، جس مجلس میں آپ نے یہ تقریر کی اور آپ نے یہ بیان دیا، تو ہزاروں لوگ سننے والے تھے، اور جنہوں نے سنا تو ان کا دل جو ہے عبادت الہی کی طرف مڑ گیا اور ان کے حرص اور لالچ مٹ گیا آپ کے جو ہے بیانات سے، آپ دین کی اور آپ نے ان لوگوں کا دل کو دین کی طرف موڑ دیا۔ جاری کرتے رہیں، اللہ پر ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ ہدایت کی بار بار میں دعا کرتی تھی، دعا جو ہے ایک بار، دعا بار بار کرنی چاہیے۔ دعا جب تک ایسے بچے کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، دعا بار بار کرنی چاہیے، اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اپنی بہتری کی دعا بار بار مانگنی چاہیے۔ جب بار بار مانگیں گے، بار بار ہر بار یہی کہیں گے تو اللہ پاک ہدایت کی طرف موڑ دے گا۔ بے شک اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی جو حیات مبارک ہے اور جو عظیم پہلو میں نے آپ لوگ کو بتایا، اس میں یہی ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کی حیات مبارکہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، چاہے وہ آپ کیسا بھی ہو، مطلب آپ کا جان پہچان یا نہ ہو، یا کہیں سے بھی آپ کے دروازے پہ آپ سے جو ہو سکے اس کی مدد کرو۔ یہ نہ سوچو کہ وہ کس وجہ سے آئے، وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس سے آپ کو مطلب نہیں چاہیے۔ آپ کے پاس ہے، آپ دیجیے، آپ کے در پہ آیا ہے، دروازے پہ آیا، آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ آپ کے دروازے پہ آیا، آپ اس کو عطا کیجیے۔ یہ نہ دیکھیے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، یہ جا کے کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیا نہیں کرے گا۔ آپ کے پاس ہاتھ پھیلائے، آپ فوراً کر دیجیے۔ تو جو ہے آپ کے پاس وہ غریب آیا ہے، بھوکا آیا ہے، پیاسا، آپ اسے کھانا کھلا دیجیے، تو اللہ کے لیے کریے آپ اس کے ساتھ، تو اللہ پاک آپ کو اس کا ثواب دے گا۔ دوسرا، نفرت کو مٹائیے اور محبت پھیلائیے، نفرت کو مٹائیے۔ انسان کو نفرت جو ہے دل میں کوئی بات نہیں رکھنی چاہیے، انسان کو جب کبھی چاہے رشتے داری، چاہے کہیں پہ، چاہے دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ بات کریں، لوگ کہتے ہیں کہ بحث سے بات بگڑتی ہے، لیکن اگر نرمی سے بات کی جائے، اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کی جائے، اور جس سے بات کر رہے ہیں اس کی عزت کے دائرے میں رکھ کے بات کی جائے، اس کی عزت بھی کرتے ہوئے بات کی جائے، دونوں طرف سے ہو، اور پھر جو ہے کوئی بات بگڑی ہے تو اس نفرت کو مٹائیے اور محبت پھیلائیے، تو یقیناً جو ہے اللہ راضی ہوگا اور اللہ کا رسول راضی ہوگا، اور ہم لوگ کو جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام اولیاء کرام دے گئے ہیں، ان کا فیضان و برکت صحیح سے ملے گا کہ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق ڈھالو کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مطلب جو ہیں یاد بھی کر لیجئے جتنی سنتیں، اور اس پہ عمل بھی کریے، اور اپنے اخلاق کو اسی طرح بنائیے، اسی طرح کوشش کریے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت ہے، اور ان کی حیات مبارک سے یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تمام اولیاء کرام اور انبیاء کرام، 1,24,000 انبیاء کرام جتنے ہوئے ہیں، اور خلفائے راشدین، تمام صحابیوں کے صدقے وسیلے سے، اور صحابیات، اور جو ازواج مطہرات، شہیدان کربلا، 72 شہیدان کربلا، اور تمام بزرگ اولیاء کرام جو آج تک پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے جتنے بھی، سب کے وسیلے سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس ہے، اور حضور پاک کے صدقے تو 75 پاک کے صدقے طفل میں ہم لوگ کی یہ مجلس قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اللہ پر اس کا فیضان و برکتیں حاصل ہو، اور اللہ پر حضور غوث اعظم اور تمام اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کریں گے، سپورٹ کریں، حوصلہ افزائی کریں گے تو میں اور اچھا مجھے کرنے کا موقع ملے گا، اور آپ لوگ کے لیے اور اچھا اور زیادہ جانکاری والا لے کے آؤں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے تو پلیز میرے چینل ہیلمیٹ ایمن بائی زینہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے جس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور میرا ویڈیو جلد سے جلد آپ کے پاس ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔